بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلب عزیز، ہم 2020 اور 21 اکیڈمک ایئر میں آن لائن پڑھائی چل رہی ہے۔ ہم نے 8ویں جماعت کے سارے قواعد کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب تک 7 قاعدے ہو چکے ہیں۔ آج 8واں قاعدہ آپ کے سامنے۔ سابقہ لاحقہ۔ سابقہ کی مثال جیسے انسنی، بے باک، با ادب۔ ان لفظوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان پلس سنی، ان دونوں کو ملا کر ہم ان سنی کرتے ہیں۔ بے باک، بے جمع باک، بے باک ہوتا ہے۔ با ادب، با الف با پلس ادب جمع با ادب۔ اس طرح ایک بامانہ لفظ اور ایک بے معنی لفظ مل کر ایک لفظ بنتا ہے۔ اس طرح بننے والے لفظوں کو پہلے حصوں کو سابقہ کہتے ہیں۔ اس میں دیکھیے آپ، دوسرے حصے پورے معنی رکھتے ہیں جبکہ پہلا حصہ ادھورا ہے۔ با ادب میں پہلا حصہ ادھورا ہے اور ادب میں یہ دوسرا حصہ پورا ہے۔ یہ دونوں ملا کر ایک نیا لفظ بنا جسے ہم با ادب کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ادھورا لفظ بامانہ لفظ سے پہلے جب استعمال کرتے ہیں تو اسے سابقہ کہتے ہیں، اور سابقہ کے معنی بھی آتے ہیں پہلے کے۔ اب آئیے ہم لاحقہ پڑھتے ہیں۔ لاحقہ مثال، مثال یعنی جیسے۔ مثال کو آسان اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں۔ عقل مند، طاقتور، کامیاب۔ یہ بھی 2 لفظ مل کر ایک معنی خیز لفظ بنا ہے۔ مثال نمبر 1، طاقت پلس ور دونوں مل کر طاقتور۔ مثال نمبر 2، عقل پلس مند دونوں مل کر عقل مند۔ مثال نمبر 3، کام جمع یاب دونوں مل کر کام یاب۔ پہلے حصے کے لفظ پورا معنی رکھتے ہیں جبکہ دوسرے حصے کے لفظ بے معنی ہے۔ یعنی طاقت معنی رکھتا ہے جبکہ ور کو الگ استعمال کریں تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ دوسرے حصے میں ایسے ادھورے معنی والے لفظ کو لاحقہ کہتے ہیں۔ تو دوسرے حصے میں جو لفظ جوڑا جاتا ہے اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ لاحقہ کا مطلب ہوا لفظ کے ساتھ بعد میں جڑنے والا۔ معلوم یہ ہوا کہ سابقہ وہ لفظ ہے جو بامانہ لفظ سے پہلے جڑے، اور لاحقہ وہ لفظ ہے جو بامانہ لفظ کے بعد جڑے۔ تمت بالخیر۔